السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 856، سورۃ النور، آیت 29 تا 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں رہائش نہیں کی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان اس سے کہ تدخلوا تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیرہ کہ نہیں، مسکونۃ سکونت ہوتی، فیہا ان میں، متاع فائدہ ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمونا تم چھپاتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا وہ پست رکھیں، نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں، ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ، ازکا بہت پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے، ان بلا شبہ اللہ خبیر خوب خبردار ہے، بما ان سے جو یصنعون وہ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النور کی آج کے سبق میں یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن نے اس سے پہلے کی آیات میں کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کا حکم دیا اور سلام کرنے کا حکم دیا، اور بغیر اجازت اور بغیر سلام کیے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اس سے نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ بغیر اجازت اندر داخل ہونے پر زنا اور بے حیائی اور بدکاری اور برائی جنم لیتی، اور اسی سے ہی بہتان اور تہمتوں کا بازار بھی گرم ہوتا۔ تو ایسے کام سے اللہ رب الرحمن نے منع کر دیا کہ جس کے کرنے سے معاشرے کے اندر خرابیاں وجود پائیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ایسے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو جانے کی اجازت دی کہ جو ہیں خالی خولی، جو آباد نہیں ہے، ویران گھر ہیں، وہ ویرانے میں ہوں یا آبادی کے اندر ہوں، وہاں اگر ہمارے فائدے کی کوئی چیز ہو تو بے آباد گھروں میں یا ویران گھروں میں یا ویرانوں میں موجود ویران گھروں کے اندر بغیر اجازت لیے ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کوئی بندی بندہ نہیں رہ رہا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، جہاں کوئی فائدہ نہ ہو وہاں نہیں جانا۔ تو اللہ رب الرحمن نے بے آباد گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخلے کی اجازت دے دی، یا پھر اسی میں وہ جگہ بھی آ جائیں گی
کہ جہاں عام لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے وہاں بھی بندہ بغیر اجازت کے جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جس طرح کے مہمان خانے ہوتے ہیں اور مسافر خانے اور ہوٹلز، مساجد، بس اور ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹس وغیرہ، تو ایسی جگہ پر بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب الرحمن جانتا ہے جو ہم ظاہر کریں اور جو ہم چھپائیں، یعنی جو ہم اپنی زبان پر لے آئیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہماری آنکھوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ہمارے سینے میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے ان حکموں میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ زنا ہوگا، نہ تہمتوں کا، اور نہ بہتان بازی کا بازار گرم ہوگا۔ اللہ رب الرحمن آگے کی آیت میں فرماتے ہیں کہ مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ آگے کی آیات میں فرمایا کہ مومنات کو، عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ مرد عورت دونوں کو یہ حکم ہے کہ تاڑا تاڑی نہیں کرنی، نعوذ باللہ من ذالک، نستغفر اللہ۔ مرد عورت کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے، مطلب تاڑا تاڑی نہیں کرنی، غیر محرم کو نہیں تکنا۔ عورت مرد کو نہیں تک سکتی اور مرد کسی غیر محرم عورت کو نہیں تک سکتا۔ تک سکتے کا مطلب ہے کہ آپ اسے نظریں جما کر نہیں دیکھ سکتے۔ اچانک نظر پڑ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نظریں جھکا لینی ہیں۔ اب آنکھوں کو اور نظروں کو جھکانے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ یہ جو نظر ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ زنا کا دروازہ ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ نظر جس طرح شرمگاہ کا تسمہ ہے، اسی طرح نظریں جو ہیں وہ زنا کا بھی تسمہ ہے۔ تسمہ کھل گیا تو جوتا کھل جائے گا۔ اگر نظروں سے کسی کو کوئی تکتا رہتا ہے تو بلا آخر نتیجہ زنا کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر اس کے بعد دل کے اندر ایک چاہت سی پیدا ہو جاتی ہے، پھر گفتگو اور کلام ہوتا ہے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے، اور بلا آخر زنا کا ارتکاب ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ ونستغفر اللہ۔ اس لیے اللہ رب الرحمن نے برائی کے ہر راستے کو ہی بند کر دیا۔ نہ تاڑا تاڑی ہوگی، نہ غیر محرم عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تکیں گے، نہ نظریں ملیں گی، نہ دل میں چاہت ابھرے گی، نہ پھر ملاقات ہوگی، نہ زنا ہوگا۔ تو ایمان والے مردوں کو حکم دیا کہ نظریں جھکا لو۔ ہاں، اگر پہلی نظر کا معاملہ ہے تو اچانک سے جو نظر پڑ گئی یا جو پہلی نظر پڑ گئی وہ معاف ہوگی، اور اگر کوئی دیکھتا ہی رہ جائے گا تو بلا آخر ایسا شخص زنا ہی کی طرف بڑھے گا۔ زنا احساس کرنے سے بھی ہوتا ہے، وجود کا کوئی حصہ ٹچ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ زنا بلا آخر خلوت سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن زنا کا ایک بہت بڑا دروازہ اور بہت بڑا تسمہ وہ بندے کی آنکھیں بھی ہیں کہ نین شرارت کرتے ہیں، آنکھوں سے تاڑا تاڑی ہوتی ہے، دل میں چاہت ہوتی ہے، پھر بدنامی کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 6243۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر زنا میں سے اس کا کچھ حصہ لکھ دیا جسے وہ لا محالہ کرے گا۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس پھر تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔
اس حدیث میں ہمیں بتایا اور سمجھایا یہ گیا ہے غیر محرم کو نہیں تکنا۔ ایک ہے اچانک نظر پڑنا، وہ تکنا نہیں ہوگا۔ غیر محرم کو نہیں تکنا، غیر محرم سے بیکار میں گفتگو نہیں کرنی، بغیر وجہ کے کوئی غیر محرم سے گفتگو کرے، وہ چاہے آمنے سامنے ہو یا میڈیا کے ذریعے ہو، ایس ایم ایس ہو یا وائس ہو، ہاں جی، غیر ضروری بات چیت یہ زنا ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے بندہ اور جب گفتگویں کرتا ہے تو نتیجہ دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے برائی کی، اور بالآخر یا تو شرمگاہ وہ زنا کر گزرتی ہے یا بندہ اللہ کے فضل سے رک جاتا ہے۔ تو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں غیر محرم مرد و عورت کا دیکھنا، بیکار میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ اچانک نظر کے حوالے سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی پاک علیہ السلام سے اچانک نظر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اچانک نظر میں اپنی نظر ہٹا لو، وہ پڑ گئی ہے تو اب ہٹا لو۔ لیکن ہوتا ہم کیا کرتے ہیں، اچانک پڑی تو پڑی رہنے دو پھر، ہیں۔ صحیح مسلم 2159 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگا کر دیکھتے رہنا یہ بھی حرام ہے اور زنا کا تسمہ ہے اور زنا کا دروازہ کھولنا ہے۔ تو حکم دیا کہ ایسا نہیں کرنا، نظریں بھی جھکا کر رکھنی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی مرد کسی مرد کی عورت کو اور کوئی عورت کسی عورت کی عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب مرد مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، عورت عورت کے سامنے ننگی نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت تو پوری کی پوری ستر ہے، الا یہ کہ عورت عورت کا چہرہ دیکھے، ہاتھ دیکھے، پاؤں دیکھے، باقی عورت پوری کی پوری عورت ہے، مطلب ستر ہے، چھپائے جانے کی چیز۔ صحیح مسلم میں 338 نمبر کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد دوسرے مرد کا ستر، اس کی شرمگاہ نہ دیکھے، نہ کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ دیکھے۔ شرمگاہ بھی اور عورت عورتوں کے سامنے ننگی بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، اور مرد کی ستر کو نہ دیکھے اور عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ میاں بیوی کا معاملہ مختلف ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو لباس سے پھر کیا چھپنا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا جو کچھ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری کے اندر 261 میں اور 263 کے اندر فرماتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی ٹب میں ایک ہی برتن میں غسل کرتے، باری باری ہم ٹب یا بالٹی سے برتن سے پانی لیتے اور ہم جنبی ہوا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ٹوٹل جہاں جو دیکھنا چاہے۔ ایک اور روایت ہے ابن ماجہ میں 262 نمبر کی کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔